ایک بار کی بات ہے کہ ایک بحری جہاز سمندر کے طوفانوں میں پھنس گیا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ جہاز سمندری طوفان سے نکل نہ پایا۔ جہاز کے سبھی مسافر ڈوب گئے سوائے ایک مسافر کے۔ معجزاتی طور پر وہ ایک مسافر بچ گیا اور اللہ کی مدد سے پانی کی لہروں کے ساتھ تیرتا ہوا ایک چھوٹے سے ٹاپو پر پہنچ گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا ٹاپو تھا جس پر کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ وہاں وہ آدمی خدا سے مدد مانگنے لگا، اے خدا تو کسی کو یہاں مجھے بچانے کے لیے بھیج دے، اے خدا کوئی جہاز اس طرف بھیج دے جو یہاں سے گزرے اور میری مدد کرے۔ اس نے رو رو کر بڑی دعائیں مانگی، پورا دن گزر گیا لیکن کوئی اسے بچانے کے لیے نہیں آیا۔ رات کو وہ تھک ہار کر روتے روتے خدا سے دعائیں مانگتے مانگتے وہاں ریت پر ہی سو گیا۔ دوسرا دن پھر اس نے خدا سے دعائیں مانگتے ہوئے گزار دیا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ شاید خدا اس کی بات کو سن رہا تھا لیکن ابھی وقت تھا دعا کی قبولیت میں۔ وہ روز دعائیں مانگتا، اللہ سے مدد کی بھیک مانگتا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ ایک مہینہ گزرنے کے بعد وہ ہار مان چکا تھا، اس کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی کوئی مدد کو نہیں آنے والا۔ اس نے ٹاپو پر ہی لکڑی سے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی اور وہاں رہنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس نے باقی کی زندگی اسی ٹاپو پر ہی گزارنی ہے۔ نعوذ باللہ وہ خدا کی رحمت سے نا امید ہو چکا تھا۔ وہ وہاں ناریل کا پانی پیتا، جنگل کا پھل کھاتا اور مچھلیوں کا شکار کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مچھلی پکانے کے لیے آگ جلائی تو اس کی لکڑیاں ختم ہو گئیں۔ وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے درختوں کی طرف گیا لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کی جھونپڑی میں آگ لگ چکی تھی۔ اس کی ہی جلائی ہوئی لکڑیوں سے کچھ چنگاریاں اس جھونپڑی پر گریں اور لکڑی کی جھونپڑی نے آگ پکڑ لی۔ اس کے آتے آتے پوری جھونپڑی جل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت مایوس ہوا اور خدا کو کوسنے لگا۔ اس نے کہا، اے خدا تو خدا ہے لیکن تو میری مدد نہیں کرتا، تو نے میری بات نہیں سنی، میری مدد کو کوئی نہیں آیا۔ میں نے رہنے کے لیے بڑی مشکل سے ایک جھونپڑی بنائی تھی اور اس کو بھی تو نے جلا دیا۔ اے اوپر والے تو ظالم ہے۔ وہ پورا دن روتا رہا اور اوپر والے کو کوستا رہا۔ رات ہوئی تو وہ روتے روتے ریت پر ہی سو گیا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا ایک بڑا سا بحری جہاز ساحل پر کھڑا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اسے کوئی بچانے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ بحری جہاز پر سوار ہوا اور جہاز وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے بڑے تجسس سے جہاز کے کپتان سے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ سنسان ٹاپو پر میں پھنسا ہوا ہوں اور آپ میری مدد کو آ گئے؟ کیپٹن نے جواب دیا کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے اور کل آپ نے ہی تو فائر سگنل بھیجا تھا۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی فائر سگنل نہیں بھیجا تھا، یہ کپتان کیا بات کر رہا ہے؟ لیکن پھر اسے اپنی جلتی ہوئی جھونپڑی کی یاد آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ کیپٹن اس جلتی ہوئی جھونپڑی کو فائر سگنل سمجھا ہوگا اور اسے احساس ہوا کہ جھونپڑی میں آگ لگنا تو دراصل اوپر والے کا ہی پلان تھا۔ اللہ تو مہربان ہے، اللہ نے اس کی مدد کی۔ اس کو سمجھ آئی کہ اللہ نے میری مدد کی تاکہ میں ٹاپو سے باہر نکلوں۔ اسے بہت شرمندگی ہوئی کہ اوپر والے کے بارے میں کیا کیا بولتا رہا اور اب وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ خدا نے اس کی دعائیں قبول کیں اور اسے اس ٹاپو سے نکلنے میں مدد کی۔ دوستو، ہم اپنی محدود عقل کے ساتھ دنیا کو دیکھتے ہیں، ہم خدا کے منصوبوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ جب بھی ہم پر برا وقت آتا ہے ہم اوپر والے کو کوسنے لگتے ہیں، گلے شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہمیں خدا پر یقین رکھنا چاہیے، اسی پر اعتماد کرنا چاہیے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کون ہے جو اس کے سوا تمہاری مدد کرے؟ اپنی کوشش کو کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی زندگی میں برا وقت آئے تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس میں بھی اوپر والے کی کوئی مصلحت ہے۔ آپ کے لیے اللہ نے کچھ بہتر سوچا ہوگا جو ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، جو صحیح وقت آنے پر آپ کو پتہ چلے گا۔ اس لیے ہمیشہ خدا کی رحمت سے پر امید رہیے، ہار مت مانیے، اچھے اعمال کرتے رہیے اور اس بات پر یقین رکھیے کہ خدا آپ کی مدد ضرور کرے گا۔
آپ کے اس برے وقت کو جلد ہی ٹال دے گا۔ کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہ کریں۔ سبسکرائب دس چینل فار مور ویڈیوز۔ جزاک اللہ۔